الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ میں گزارش کی گئی تھی کہ اصول پڑھائے جائیں گے، عقائد پڑھائے جائیں گے، اہم اختلافی مسائل بتائے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے اصول مناظرہ کے حوالہ سے ہمارے اسباق بحمد اللہ تعالی مکمل ہو گئے۔ گزارش کی گئی تھی کہ جو سبق پڑھایا جائے اس سبق کے متعلق ہر طالب علم کو، ہر شریک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اطمینان کے لیے سوال کرے، اور سبق کے آخر میں تمام سوالات کا جواب دیا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلا سبق شروع ہوگا۔ جن احباب نے سوالات لکھ کر بھیجے ہیں، آج ان کی سوالات پڑھ کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس کے بعد پھر اگلے سبق کی بات ہوگی۔ ایک سوال آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا کہ مشکل کشا کے معنی اہل تصوف کے ہاں تزکیہ کرنے والا ہے۔ اس پر چند سوالات ہیں۔ نمبر 1، یہ معنی اصطلاحی کس نے وضع کیے؟ نمبر 2، اصطلاحی اور لغوی معنی میں کیا مناسبت ہے؟ نمبر 3، کیا اس لفظ کو اپنی اصطلاحی معنی میں محل اعتراض کے علاوہ کسی اور مقام پر کسی اور متصوف نے استعمال کیا ہے؟ یعنی جیسا کہ عربی میں اشعار کے ذریعے استشہاد پیش کرتے ہیں، اس طرح کے استشہاد مطلوب ہے۔ نمبر 4، اگر یہ اہل تصوف کی اصطلاح ہے تو کیا ہم اس کا استعمال اپنے مشائخ کے لیے کر سکتے ہیں؟ جوابات۔ مشکل کشا فارسی زبان کا لفظ ہے جو عربی زبان میں حلال المعاقد کا ترجمہ ہے۔ حلال المعاقد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ حلال المعاقد کا معنی ہے گرہ کھولنے والا، مشکل مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کرنے والا۔ فیروز اللغات میں ہے مشکل کشا، مشکل کو حل کرنے والا۔ تو اب دیکھیں مشکل کشا کا معنی استعمال ہو رہا ہے، اور صرف ہم نے نہیں، حضرات نے استعمال کیا ہے۔ میں اس وقت بہت مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اس موقع پر حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی تحریر پیش کروں۔ فتاوی شیخ الاسلام کے نام سے شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ کے منتخب فقہی تحریرات مکاتیب کا مستند مجموعہ یہ ہندوستان سے شائع ہوا ہے۔ یہ جو کتاب چھپی ہے اس میں ایک سوال ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، حضرت علی کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، مگر یہ لفظ مجھ پر گراں گزرتا ہے، کیونکہ مشکل کشائی تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو پھر حضرت علی کو مشکل کشا کیوں کہا جاتا ہے؟ الجواب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق مشکل کشا کا لفظ نامعلوم کس وجہ سے طبیعت کو گرا ہوتا ہے۔ زمانہ سابق میں یہ لفظ بمنزلہ لقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے مستعمل ہوتا تھا۔ آپ کا سوال، یہ معنی اصطلاحی کس نے وضع کیے ہیں؟ جواب ذہن نشین فرمائے۔ زمانہ سابق میں یہ لفظ بمنزلہ لقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے مستعمل ہوتا تھا۔ اسی زمانہ میں شجرہ تصنیف کیا گیا۔ ہم نے زمانہ طفولیت میں سن رسیدہ لوگوں کی زبان پر اس کو بہت زیادہ جاری پایا، مگر یہ لفظ عربی کے حلال المعاقد کا ترجمہ ہے،
حسب معنی لغوی خصوصیت ذات خداوندی کے ساتھ نہیں رکھتا، معنی شرعیہ کے اعتبار سے مشکل قسیم مجمل و متشابہ ہوتا ہے، جس کا مصداق ہر فقیہ صاحب الرائے ہو سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق بوقت ارسال یمن جبکہ انہوں نے شکایت فرمائی کہ میں حدیث السن ہوں اور آپ مجھ کو قاضی اور حاکم بنا کر بھیجتے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ مرتضویہ پر دست مبارک مارا، جس کا اثر یہ ہوا کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں فما شککت فی قضیۃ بعد، پھر ان کے وہاں کی مشکل سے مشکل فیصلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، جس پر آپ نے اظہار خوشنودی فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، وہ ایسے مشکل مقام میں تھا جو کہ مشہور ہے، مشکلات کے حل کرنے میں زمانہ صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مشہور ہو گئے تھے، تاکہ سخت فیصلہ میں یہ مثل صحابہ کرام میں مشہور ہے، یہ مثل صحابہ کرام میں مشہور ہے، قضیۃ ولا ابا حسن اللہ۔ بہرحال سمجھ نہیں آتا کیا وجہ اس لفظ کے ابا کی ہے، اگر کوئی خصوصی الوہیت یا نبوت ہوتی، خصوصی الوہیت یا نبوت ہوتی تو محل کلام تھا۔ مکتوبات سب 406۔ تو یہ معنی مشکل کشا کا حلال المعاقد یہ استعمال ہوا ہے، یہ ہماری رائے نہیں ہے، یہ ہماری اکابر کی رائے ہے، ہمارے اسلاف کی رائے ہے، ہمارے بزرگوں کی رائے ہے، تو استعمال ہوتا چلا رہا ہے۔ لیکن اس وقت اس کو آگے چوتھی شک آ رہی ہے، میں اس کے تحت ذکر کر دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اگر یہ اہل تصوف کی اصطلاح ہے تو کیا ہم اس کا استعمال اپنے مشائخ کے لیے کر سکتے ہیں؟ اب اس کا استعمال اپنے مشائخ یا دیگر احباب کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کے قائل ہیں، اسی معنی میں حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، اسی کو رائج کرنے کے لیے انہوں نے اس کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، ہر شخص کی زبان پہ اس کو چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے اہل تشیع نے 2 شعر بھی وضع کیے ہیں، ناد علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولیتک یا علی، بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی۔ چونکہ ہمارے ہاں جہالت بہت زیادہ ہے، لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے، فرق کر نہیں پائیں گے۔ اہل باطل نے میڈیا کے زور پہ اپنے عقیدہ کو بہت زیادہ پھیلایا ہے، لہٰذا فی زمانہ ہمارے دور میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ اہل علم بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بعض چیزوں میں فی نفسی ہی بذات خود اگر گنجائش بھی ہو اور اس سے ایک فتنہ رونما ہونے کا خدشہ ہو تو جائز چیز کو بھی منع کر دیا جاتا ہے، جسے ہم سدا للذرائع کہتے ہیں۔ اس لیے اس کا استعمال اب ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت بالکل واضح ہے کہ مشکل کشا کا لغوی معنی مشکل کو حل کرنے والا، حلال المعاقد، اور اصطلاحی معنی تزکیہ کرنے والا۔ شیخ طریقت اور مربی تزکیہ کرتا ہے، اور یہ کتنا مشکل ہے اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس مسند پر بیٹھا ہے، دوسرے بندے کے لیے اس کو سمجھنا از حد مشکل ہے۔ میں ایک بار اپنے شیخ مرشد عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے وہاں خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ایک تو ڈاکٹر ہے جو جسمانی طبیب ہے، عام امراض کا علاج کرتا ہے، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، گلا۔ ایک دل کا مریض ہے، دل بدن کے اندر ہے، ڈھانچے میں مخفی ہے، اس کا علاج مشکل ہے۔
اور ایک دل کے اندر چھپی کیفیات کا معالج ہے جو کہ شیخ طریقت ہے، تو اس کا علاج تو سب سے مشکل ہے۔ حد بہت خوشگوار بہت داد دی، تو عام ڈاکٹر جو ہاتھ پاؤں کا علاج کرے کتنا مشکل کام ہے، پھر جو دل کا علاج کرے کتنا مشکل کام ہے، جو دل میں مخفی چھپی ہوئی کیفیات کا علاج کرے کتنا مشکل ہوگا۔ تو لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت تو بالکل واضح ہے، اس میں کوئی الجھن کی بات ہی نہیں ہے۔ باقی یہ کہ کیا اس لفظ کو اپنی اصطلاحی معنی میں محل اعتراض کے علاوہ کسی اور مقام پر کسی اور متصوف نے استعمال کیا ہے؟ ایک تو جواب آپ کی خدمت میں آ گیا کہ یہ لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دفاع و موصلات سیرت حلبیہ میں امام علی بن ابراہیم بن احمد حلبی رحمہ اللہ وفات 1043 ہجری نے نقل کیا، اور دفاع و موصلات کا معنی بھی فارسی میں مشکل کشا بنے گا، مشکل چیزوں کو حل کرنے والے۔ ایک بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے علاوہ بھی بقول حضرت مدنی کے یہ لفظ عام مستعمل تھا۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں، جس طرح کل گزشتہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے میں بات عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ کو ایک شخص کہتا ہے کہ معراج کے آپ قائل ہیں تو دلیل، آپ نے فرمایا کہ عقلاً ممکن نقلاً ثابت، اور جو چیز عقلاً ممکن ہو نقل اس پر دال ہو تو وہ ثابت ہی مانی جاتی ہے۔ اس پر کہا جی کوئی نظیر، تو حضرت حکیم الامت تھانی فرمان لگے اگر ہر چیز کے لیے نظیر ضروری ہو تو جو نظیر دوں گا اس کے لیے بھی نظیر چاہیے، پھر اس کے وجود کے ثبوت کے لیے بھی نظیر چاہیے، تو کہیں جا کر تو آپ کو رکنا پڑے گا نا۔ تو معلوم ہوا کہ محل استشہاد لازم نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے آپ ضرور نظیر پیش کریں، مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، ہم نے دے دی ہے، نہ بھی ہو تب بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بندہ نے آپ کے دورہ تحقیق المسائل میں کافی عرصہ شرکت کی، جس کی وجہ سے اب الحمدللہ تخصص سے معتد بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اپنے علاقے میں کافی علمی عملی کام ہے، اکثر اوقات اہل بدعت نامذہب مماتی ذرات سے بحث ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہر مرتبہ اللہ نے سرخرو فرمایا، الحمدللہ علی ذالک، اور علاقے میں بندہ اسی کام و نام سے معروف ہے۔ اس لیے بندہ کچھ تفصیلاً ان ابحاث کو جاننا چاہتا ہے تاکہ اس میدان میں مزید ترقی ہو، بندہ کی رہنمائی فرما کر ممنون و مشکور ہوں۔ نمبر 1، مناظرہ میں دعویٰ جواب دعویٰ لکھنے میں تعبیر کیا اختیار کریں، کیسے کریں؟ نمبر 2، کیا جواب دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے؟ نمبر 3، مناظرہ میں شرائط کیا طے کی جائیں، کیونکہ مختلف فرقے ہیں، ہر ایک سے شرائط الگ ہوں گی۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو آپ نے پہلا سوال فرمایا ہے، مناظرہ میں جواب دعویٰ لکھنے میں تعبیر کیا اختیار کریں، اصل میں تو جب گفتگو ہو، کسی عنوان پر مناظرہ ہو تو موقع پر طے کیا جاتا ہے کہ تعبیر کیا ہو۔ ضروری تو نہیں کہ مدعی کو اور ہو، بسا اوقات مناظرہ ہوگا، مدعی آپ ہوں گے تو آپ کو دعویٰ لکھنا ہوگا، اگر آپ مدعی نہیں ہوں گے، مدعی کوئی اور ہوگا تو آپ کو جواب دعویٰ لکھنا ہوگا۔ بہرحال جواب دعویٰ میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ متانت کا خیال کریں، شائستگی کا خیال کریں، الفاظ مہذب استعمال کریں، تلخ چیزیں اس کے اندر اختیار نہ کریں، اور جو آپ دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں بس وہی لکھیں، وہ دعویٰ نہ لکھیں کہ جو آپ دلائل سے نہ ثابت کر سکیں۔ کیا جواب دعویٰ سے بڑا ہوتا ہے؟ ضروری نہیں کہ جواب دعویٰ سے بڑا ہو، ظاہر جتنا دعویٰ ہے اتنا ہی جواب دعویٰ ہوگا نا۔ بس آپ کا جواب دعویٰ الفاظ میں چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کبھی بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ مناظرہ میں شرائط کیا طے کی جائیں؟ میں نے گزارش کی کہ شرائط متعین نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے شرائط کون سی طے کرنی ہے۔ یہ تو جب مناظرہ ہو،
جس مناظرے کا موقع ہو، جس عنوان پر گفتگو ہو، اسی وقت موقع کی مناسبت سے طے کریں گے۔ اہل فن سے رابطہ رکھ کے جب آپ کام شروع کریں گے، وقت ضرورت آپ یہ چیزیں لکھتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ خود ذوق بن جائے گا اور آپ کو احساس ہو جائے گا کہ شرائط کیسے لکھی جاتی ہیں اور شرائط کیا ہوتی ہیں۔ خود آپ اس کا جو ہے نا الجھنیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، بسم اللہ پڑھ کے اپنے کام کو جاری اور ساری رکھیں، کیونکہ ہمارا واسطہ پڑا ہے بہت سارے مقامات پہ۔ موقع کے مطابق شرائط کون سی لکھنی پڑتی ہیں، وہ موقع جب آئے تو پھر بات چلتی ہے۔ مثلا ایک بار غیر مقلدین کے ایک مناظر نے چیلنج کر دیا کہ فقہ حنفی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اب ساتھی پریشان تھے کہ یہ چیلنج کر دیا گیا ہے، پوسٹر چھپ گئے ہیں، ہم نے مناظرے کے چیلنج قبول کر لیا۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ میں وہاں پہ چلا گیا، میں نے اپنے دوستوں کو بلایا، میں نے کہا غیر مقلد ہے اس کو بھی بلا لو، بیٹھ کے شرائط وغیرہ طے کر لیتے ہیں، اور جب گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ شرائط کے مطابق گفتگو کر لیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ فقہ حنفی کے 10 مسائل ایسے لکھیں جو ہمارے ہاں مفتہ بہی ہوں، اور آپ نے یہ لکھنا ہے کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ قرآن کریم کی فلاں آیت یا فلاں حدیث مرفوع صحیح غیر معارض کے خلاف ہے۔ آپ ہمارے 10 مسائل متعین کریں اور آپ نے طے کرنا ہے کہ فلاں مسئلہ فقہ حنفی کا یہ مفتہ بہی ہے، پہلے یہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا قول غیر مفتہ بہی ہو، پھر یہ ثابت کرنا ہے قرآن کریم کی آیت اور حدیث صحیح مرفوع غیر معارض کے خلاف ہے۔ آپ 10 مسائل لکھ دیں، بسم اللہ پڑھیں۔ اگر آپ یہ نہیں لکھتے تو پھر آپ کو یہ کتاب متعین کر لیں کہ مثلا جب آپ کہتے ہیں فقہ حنفی قرآن کی کریم کے خلاف ہے تو آپ ہدایہ لے لیں، آپ کنز لے لیں، آپ قدوری لے لیں، کوئی کتاب لے لیں، پھر ایک ایک مسئلے پر بات کریں گے۔ انشاءاللہ غیر مقلد آپ سے بات نہیں کر سکے گا۔ ایک بار ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہا جی غیر مقلدین بہشتی زیور پر بہت اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، آپ بہشتی زیور لاؤ، اور غیر مقلدین سے کو بھی یہ بہشتی زیور ہے تو آپ کو پورے بہشتی زیور پر اعتراض ہے یا کچھ پر اعتراض ہے؟ بہشتی زیور کے پہلے مسئلے پر اعتراض کرنے کی بجائے وہ جو 10 صفحے بعد جاتا ہے تو اس کو بھی تم لکھ دو کہ بہشتی زیور کے پہلے 10 صفحات قرآن و سنت کے مطابق ہیں، 1100 پر مجھے اشکال ہے۔ جب تم پہلے 10 ہی نہیں مانتے تو 11ویں پر کیسے آئے ہو؟ تو ایک ایک مسئلے پر بات کرو نا۔ انشاءاللہ العزیز آپ یہ طرز اختیار کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا غیر مقلد آپ سے بات کریں۔ آپ ان سے کہو بھی یہ بتاؤ کہ مسئلہ کون سا، یہ جو آپ نے پیش کیا کس حدیث کے مخالف ہے، وہ حدیث پیش کر دو تاکہ سمجھ آ جائے۔ ہمارے ہاں ایک مرتبہ تبلیغی جماعت سروزہ لگانے کے لیے غیر مقلدین کی مسجد میں آ گئی۔ اب جو غیر مقلد کی مسجد میں گئی تو جیسی ان کی عادت ہے حسب عادت ان نے جماعت کو پکڑ لیا اور کہا تم نماز کی دعوت دیتے ہو، نماز پہ بات کرتے ہو، لوگوں کی نمازیں ٹھیک کراتے ہو، تمہاری تو اپنی نماز غلط ہے، پہلے اپنی نمازیں ٹھیک کرو اس کے بعد لوگوں کو نماز کی دعوت دو، پہلے خود مسنون نماز سیکھو پھر آگے بات کرو۔ یہ کہا امام صاحب نے، اور امام صاحب تشریف لے گئے اور کہا ظہر کی نماز میں آتا ہوں اور آپ اپنی نماز ٹھیک کرو۔ اب یہ حضرات بیٹھے مشورہ کیا کیا کریں۔ یہ طے ہوا بھئی یہاں علاقے میں کسی عالم سے رابطہ کر کے مشورہ کریں۔ میں اکثر جماعت کے احباب سے کہتا ہوں کہ اصول کی پابندی کیا کریں۔ جب ہمارا یہ بات طے ہے کہ علماء سے پوچھ کر چلیں تو پوچھ کر چلیں گے تو الجھن نہیں ہوگی، اور جب پوچھ کر نہیں چلیں گے تو الجھن ہوگی۔ خیر مقامی وہاں پر گئے، رابطہ کیا۔ اب عالم ماشاءاللہ مستند بھی تھے، جید بھی تھے،
اور وہ اس کام کو سمجھنے والے بھی تھے، انہوں نے جماعت سے کہا کیا امام نے آپ کو خود کہا ہے کہ میں نماز سکھاتا ہوں؟ کہا جی ہاں۔ کہا یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، آپ ایسا کریں آپس میں مشورے کے ساتھ ایک شخص کو متکلم بنا لیں اور اسے یہ بات سمجھائیں کہ وہ کاغذ اور قلم لے اور امام صاحب کے پاس پوری جماعت بیٹھے اور وہ متکلم بن کر بات کرے کہ دیکھیں امام صاحب، ہمیں تو نماز آپ نے فرمایا کہ سنت کے مطابق سیکھنی، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس تو بستر بھی اپنا ہے، کھانے کا سامان بھی ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس وقت بھی کھلا ہے، تو ہم آپ کے پاس ہی ٹھہرتے ہیں، کسی اور مسجد میں جانے کی بجائے پہلے اپنی نماز سیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ تو آپ ایسا کریں کہ ذرا ہمیں ایک مسئلہ لکھا دیں اور اس مسئلے پر بتا دیں کہ یہ حدیث ہے۔ امام صاحب نے، ظاہر ہے جو ان کو پتہ تھا، ان نے شروع کیا تو انہوں نے کہا دیکھو تم نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے جبکہ رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ متکلم نے تو بات پوری کی، چونکہ وہ سمجھ کے آیا تھا، سیکھ کر آیا تھا۔ انہوں نے کہا امام صاحب دیکھیں، نماز جو شروع ہوتی ہے وہ رفع الیدین رکوع والے سے تو شروع نہیں ہوتی، نماز تو شروع ہوگی پاؤں کیسے رکھنے ہیں۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہم پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھیں گے؟ فرض نہیں، سنت۔ ظاہر ہم نے پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہے، پھر ظہر کی ہے، پھر عصر کی ہے، پھر مغرب کی ہے، پھر عشاء کی ہے۔ ہم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، سب سے پہلے ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم جب کھڑے ہوں تو پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا رکھیں، اس پر ہمیں ایک حدیث لکھوا دیں، اور اگر جتنا فاصلہ رکھنا چاہیے اس سے اگر ہم کم یا زیادہ کر دیں، نماز ہوگی تو حدیث لکھوا دیں، نماز نہیں ہوگی تو حدیث لکھوا دیں۔ ہم علماء نہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہمیں فی الحال ایک مسئلہ پر آپ 3 حدیثیں لکھوا دیں، ہم اس کو انشاءاللہ ظہر تک مذاکرہ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ظہر عصر تک ہم مذاکرہ کرتے یاد کرتے ہیں، آپ عصر کی نماز میں تشریف لائیں گے تو ہم پھر اگلا مسئلہ سیکھ لیں گے۔ ہم ایک ایک مسئلے پر انشاءاللہ آپ سے رہنمائی لے کے سیکھتے رہیں گے۔ امام صاحب فرمان لگے کہ تم نماز سیکھنا چاہتے ہو یا شرارت کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی شرارت والی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا نماز سیکھو، ہم سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، اب احادیث تو آپ نے لکھوانی ہے تو ہم سیکھیں گے، آپ نہیں لکھوائیں گے تو ہم کیسے سیکھیں گے؟ اتنی بات ہونی تھی، ساری ہوا نکل گئی، سارا علم ختم ہو گیا، جاتا رہا مناظرہ جہاں سے آیا تھا۔ تو یہ گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھیں کہ آپ نے گفتگو کرنی کیسے ہے، اور بنیادی بات یہ کہ جب آپ نے گفتگو کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور آپ کے جو مقتدی ہیں، آپ کے محلے کے لوگ ہیں جن کو ملحد یا اہل بدعت خراب کرتے ہیں، ان کو گفتگو طریقہ سکھائیں، ان کو سکھائیں کہ آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ ہمارے ہاں آج المیہ بہت بڑا یہ ہوا ہے، یہ ہماری طرف سے ایک عالم ہے، ایک بزرگ ہے، اور آگے جو گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں وہ گنڈیری بیچنے والا، پکوڑے بیچنے والا یا کالج کا لڑکا ہے، ظاہر ہے وہ دلائل سے بات نہیں کرتا، اس کو چند ایک چیزیں سکھائی ہوتی ہیں۔ ہم بھی اپنے غیر علماء نوجوانوں کو چند ایک چیزیں سکھائیں تاکہ وہ ان سے بات کریں، انشاءاللہ العزیز ان کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ بس کام کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے کہ کام ہم نے کرنا کیسے ہے۔ بہرحال جیسا موقع ہو اس کے مطابق پھر دعویٰ اور جواب دعویٰ لکھا جاتا ہے، تو موقع دیکھیں پھر اس کے مطابق بات کریں۔ سوال: ایک آدمی سال ہر سال سے حدیث اور دیگر فنون پڑھا رہا ہے اور دوسرا آدمی کچھ سال پہلے فارغ ہو کر کسی جامعہ میں بعض کتابیں پڑھا رہا ہے، تو میرا سوال تھا اگر وہ دونوں کسی مسئلے پر مناظرہ کرنا چاہیں تو مناظرہ کر سکتے ہیں؟ اگر مناظرہ کر سکتا تو امر تقریبی کا اطلاق ان پر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ مناظرہ اگر نظیرن سے بنا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ مناظر آپس میں ہم پلہ ہوں۔ ینبغی للمناظرین ان یکون متساویین فی العلم، مناظر علم میں برابر ہوں، اور یہ جو برابر ہونا ہے میں نے کہا تھا کہ یہ امر تقریبی ہے، امر تحقیقی نہیں، یعنی دونوں عالم ہوں، دونوں حافظ ہوں، اپنے اپنے وفاق کا ان نے نصاب پڑھا ہو،
یہ بات میں پہلے سمجھا چکا ہوں. تو یہاں بھی یہ معنی نہیں کہ ایک نے 10 سال پڑھایا تو دوسرے نے بھی 10 سال پڑھایا ہو. ایک کو اگر 7 قرات کے اندر قرآن آتا ہے تو دوسرے کو بھی 7 کے اندر آتا ہو. نہیں، میں نے عرض کی تھی کہ دونوں اپنے اپنے مسلک کے عالم ہوں، دونوں اپنے اپنے نصاب کے مطابق پڑھے لکھے ہوں. یہ معنی ہوتا ہے میرے تقریبی ہونے کا. یہ نہیں ہوتا کہ دونوں بالکل ایک جتنا پڑھے ہوں، یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. سوال: کچھ ایسے لوگ جو آزاد خیالات کے دعوے کرتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ مناظرہ اس دور میں نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، مناظرہ امت میں توڑ کا سبب اور بھائی چارہ کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے باہمی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تیسرا، آج کے ترقی کے دور میں مسلمان کافی پیچھے ہیں، اس کا سبب بھی یہی مناظرہ ہے. دیکھیں، جہاں تک یہ پہلی بات ہے کہ مناظرہ اس دور میں نہیں ہونا چاہیے، تو مناظرہ کس دور میں ہونا چاہیے؟ مناظرہ تو اس دور میں ہوتا ہے جس دور میں مناظرے کی ضرورت ہو. جب ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر مناظرہ کیسے ہوگا؟ جب ہمارے آج کے دور میں باطل چیلنج کرے، باطل للکارے، باطل آپ کے عقیدے پر اعتراض کرے، تو جواب آپ نے آج کے دور میں دینا ہے نا. اس لیے اس دور کی ضرورت گزشتہ ادوار سے زیادہ ہے. مناظرہ اس دور میں بھی ہونا چاہیے، دلائل کے ساتھ ہو، اعتدال کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، نرمی کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، سمجھانے کی غرض کے ساتھ ہو. تو یہ تو اس دور میں بھی ہونا چاہیے. باقی یہ کہ مناظرہ امت میں توڑ کا سبب ہے، یہ بالکل غلط ہے. مناظرہ امت میں توڑ کا سبب ہرگز نہیں ہے. اصل میں جب لہجہ غلط ہوتا ہے تو پھر توڑ ہے، رویہ غلط ہوتا ہے تو پھر لڑائی ہے. وگرنہ صرف مناظرہ سے امت میں توڑ کیسے ہوگا؟ مناظرہ کا مقصد تو حقاق حق ہے، ابطال باطل ہے. حق کو ثابت کرنا ہے، باطل کو دلائل سے غلط ثابت کرنا ہے، یہ مناظرے کا مقصد ہے. جب امت کے عقیدے ٹھیک ہوں گے تو امت میں جوڑ ہوگا، اور جب کچھ کے عقیدے ٹھیک اور کچھ کے خراب ہوں گے تو امت میں توڑ ہوگا. تو مناظرہ کا مقصد جب امت کا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے تو اس امت میں جوڑ ہوگا، اس میں امت میں توڑ کیسے ہوگا؟ میں ایک جامعہ میں گیا دوران سفر. اس کے محتمم صاحب اس جامعہ کے، وہ ماشاءاللہ تبلیغ کے حوالے سے بہت زیادہ معروف ہے، بہت زیادہ. وہاں اساتذہ کرام تشریف فرما ہوئے تو مجھے انہوں نے کہا کچھ ہم آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا شوق سے فرمائیں، شوق سے فرمائیں، آپ سوال کریں میں جواب دوں گا. لیکن جب آپ سوال کریں تو میں اس کو تنقید نہ سمجھوں، میں سمجھوں کہ آپ کوئی ضروری بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، غلط فہمی دور کرنا چاہ رہے ہیں. اور جب میں جواب دوں تو آپ اس کو تنقید نہ سمجھیں، آپ بھی سمجھیں غلط فہمی دور کی جا رہی ہے. اب آپ پوچھیں. انہوں نے کہا جی مولانا دیکھیں، آپ کا کام ایسا ہے مناظرے والا کہ جس سے امت میں توڑ پیدا ہوتا ہے اور توڑ سے بچنا چاہیے. میں نے کہا معذرت کے ساتھ، دیکھیں آپ کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے، میں احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، تبلیغ اور تبلیغی جماعت کی دل و جان سے تائید کرتا ہوں، آپ پر آنے والے شبہات کے جواب بھی دیتا ہوں. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کبھی کسی مسجد سے مجھے نکالا کسی نے؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا کبھی مجھے کسی نے مارا ہے؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا آپ کو مسجد سے بھی نکالتے ہیں، کئی بار جوتے مارنے تک نوبت آئی ہے، کبھی بستر اٹھا کے باہر پھینکنے تک نوبت آئی ہے. تو پھر میں نے کبھی کہا کہ آپ امت میں توڑ کا سبب ہے؟ توڑ تو ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری وجہ سے تو نہیں ہو رہا. کبھی میری وجہ سے تو لڑائی نہیں ہوئی نا. میں نے کہا معذرت کے ساتھ. آپ نے فرمایا، میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں یا آپ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا جو بھی دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے محترم صاحب کے خلاف زیادہ تنقید ہے یا میرے خلاف؟ کہا جی ہمارے کے خلاف. میں نے کہا تبلیغ سے تو وہ واسطہ ہے، میں تو نہیں ہوں. تو پھر آپ ان کو سمجھائیں بھئی چھوڑ دیں اس کام کو، چونکہ آپ کے اوپر اعتراض ہو رہے ہیں. میں نے کہا پھر عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے محترم صاحب کے خلاف باقاعدہ علماء حق کی کتابیں آئی ہیں، میرے خلاف تو کسی عالم حق کی کتابیں نہیں آئیں.
تو متنازع آپ کے محتمم صاحب ہیں یا میں ہوا؟ ان کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، میرے اوپر کیا اشکال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اشکال نہیں، بس کچھ باتیں چل رہی تھی تو ہم نے کہا کہ آپ سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ آپ نے پوچھا ہے۔ میں خیر گزارش کر رہا ہوں، یہ بات بالکل غلط ہے کہ امت میں توڑ کا سبب ہے۔ ابھی تک بحمد اللہ تعالی اس کام میں مجھے تقریباً 21 سال کا عرصہ ہو گیا یا 20 سال کا۔ اس 20 سال کے عرصے میں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی توڑ کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ آج کے ترقی کے دور میں مسلمان کافی پیچھے ہیں، اس کا سبب بھی یہی مناظرہ ہے۔ کون سا دین کا یا دنیا کا ایسا شعبہ ہے جو ترقی کی وجہ سے مسلمانوں کا پیچھے رہ گیا ہے؟ کوئی شعبہ ہمیں بتائے کہ مناظرہ اور پیچھے رہ گیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان بھی مناظرے کی چیلنج دے رہے ہیں اور دیگر حضرات بھی چیلنج کرتے پھر رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنے شعبے میں دوسرے کو للکار رہا ہے، اور مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ صرف دین حق کی مدد کے لیے مناظرہ کرنے کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دین کے راستے میں ترقی، دین کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ مناظرہ کیسے ہے؟ مجھے آپ بتائیں، دنیا کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ مناظرہ کیسے ہے؟ یہ ساری باتیں مناظرہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں۔ لوگوں نے مناظرہ کا معنی جدل و جدال، لڑائی جھگڑا پھڈا سمجھ رکھا ہے، جبکہ ہمارے ہاں مناظرہ کا معنی ہے مخالف کو دلائل کے ساتھ قائل کرنا، اس کی بات سننا اور اپنی بات سنانا۔ اس سے کون سی ترقی رک رہی ہے؟ کون سی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے؟ ایک سوال، کیا یہ سب اصول متفق علیہ ہیں تمام فرق کے درمیان؟ یعنی اصول مناظرہ میں جو ہم نے اصول پڑھائے ہیں، کیا تمام فرقوں کے درمیان ان اصولوں پر اتفاق ہے؟ دیکھو، جب آپ اصول تفسیر پڑھاتے ہیں، کبھی آپ نے نہیں پوچھا کہ اس پر سارے متفق ہیں۔ آپ حدیث پڑھاتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے اس پر سارے متفق ہیں۔ اصول افتاء پڑھاتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا اس پر سارے متفق ہیں۔ ایک اصول مناظرہ پر آپ الجھن ہے کہ اس پر سارے متفق ہیں۔ بھئی اگر سارے حق اور اہل باطل متفق ہو جائیں تو اختلاف کس بات کا رہ گیا؟ ہم نے تو اصولی بات کی ہے کہ جب کسی سے مناظرہ کرنا چاہیں تو ان اصولوں کی روشنی میں کریں، اصولوں کی پابندی کروائیں، اصولوں کے دائرے میں رہ کر کریں جو کرنا چاہتا ہے۔ کوئی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، پھڈے سے بچیں، شرارت سے بچیں، فتنے سے بچیں، اصول کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے تو آسانی ہوگی۔ اس فن کی معتبر کتب، مشہور علماء اور فن کی مختصر تاریخ بتا دیں۔ دیکھیے، اس فن میں چند ایک کتب ہیں۔ الرسالہ فی المناظرہ، امام یوسف بن ابی بکر بن محمد، وفات 626 ہجری۔ آداب البحث والمناظرہ، امام محمد بن اشرف السمرقندی، وفات 690 ہجری۔ الشریفیہ فی المناظرہ، میر سید شریف علی بن محمد بن علی جرجانی، وفات سن 816 ہجری۔ الحاشیۃ اللکھنویہ علی الرشیدیہ، علامہ عبد الحی بن عبد الحلیم لکھنوی، وفات 1304 ہجری۔ الہدیۃ المختاریہ، علامہ عبد الحی بن عبد الحلیم لکھنوی، وفات 1304 ہجری۔ اور ہماری اپنی تفسیر اصول مناظرہ۔ مشہور علماء، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، وفات 150 ہجری۔ امام محمد بن ادریس شافعی، وفات 204 ہجری۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی، وفات سن 792 ہجری۔ مولانا محمد قاسم ننوتوی، وفات 1297 ہجری۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی، وفات 1381 ہجری، رحمہم اللہ تعالی۔ اور ہمارے ماضی قریب کے بہت جید علماء تھے، حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ تعالی، گزشتہ سال ان کا انتقال ہوا ہے، 1441 ہجری۔ حضرت رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ، ان کا
انتقال تقریباً آج سے کوئی 20 سال پہلے ہوا ہے۔ اس فن کے بے تاج بادشاہ تھے، اس فن کے بے مثال عالم تھے۔ حضرت اکاڑی رحمہ اللہ کو سنا کریں، تحریرات پڑھا کریں، انشاءاللہ فن میں آپ کو دلچسپی ہوگی۔ تاریخ کسی مسئلہ پر فریقین کا گفتگو کرنا، دلائل کا تبادلہ کرنا، یہ قدیم ہے۔ اسے مستقل فن کی صورت میں 6 صدی ہجری میں مدون کیا گیا، جس کے لیے شیخ رکن الدین ابو حامد محمد بن محمد وفات 615 ہجری کتاب تصنیف فرمائی، الارشاد فی الجدل والخلاف، الارشاد فی الجدل والخلاف۔ اس کے بعد پھر علماء نے سلمان پہ قلم اٹھایا اور فن کو ترقی دی۔ جن حضرات نے ترقی دی اس میں بطور خاص امام فخر الدین رازی، امام نصفی وغیرہ شامل ہیں۔ جو اصول آپ نے پڑھائے یہ کون سی کتب سے مستفاد ہیں؟ جو اصول ہم نے پڑھائے اور آپ کی خدمت میں پیش کیے، الرشیدیہ اور دیگر متفرق کتب سے ان کو لیا گیا، لیکن کتب سے زیادہ ان میں میرے تجربات کو دخل ہے، جس کو ہم نے فائل کا حصہ بنایا ہے۔ میرے اپنے تجربات ہیں۔ میں نے گزارش کی کہ جب سے اس میدان کے اندر میں اترا ہوں، تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، تقریباً 20 سال کا باضابطہ اس میدان کے اندر جو اترا ہوں، باضابطہ 20 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ پہلے دن سے ایک پلان یہ تھا کہ میں یا معاون بنوں گا یا صدر بنوں گا، شرائط لکھ کے دوں گا، باضابطہ مناظر نہیں بنوں گا۔ اس کی وجہ کہ ہم نے اس میدان میں مناظر تیار کرنے تھے۔ میں ہی مناظر بن کے گفتگو کرتا تو ہمیشہ یہی الجھن ہوتی کہ فلاں بندہ ہے یا نہیں۔ ہم نے ترتیب ہی یہ بنا لی کہ مناظر تیار کیے جائیں، فرنٹ پہ اور آدمی ہو، تیاری کوئی کرائے، شرطیں لکھ کے دو، حوصلہ افزائی کرو، میدان بناؤ، ان کے اسباب جمع کرو۔ الحمدللہ تعالی میرے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس وقت بہت بڑی جماعت اس میدان میں موجود ہے، اور اللہ نے چاہا تو آپ نے ہمت فرمائی تو آپ اس میدان کے اندر انشاءاللہ العزیز بہت آگے نکلو گے انشاءاللہ العزیز۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کفار کی بجائے مسلمانوں سے مناظرہ کرتے ہو، یہ دین کی کون سی خدمت ہے؟ اس پر گزشتہ کل کی مجلس میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ ایک ہے کسی شخص کا ضال اور مضل ہونا، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہونا۔ ایک ہے کسی شخص کا ضار اور مضر ہونا، یعنی کوئی شخص نقصان دہ کتنا ہے۔ کفر اور بدعت یہ مسئلہ ہے ضلالت کا۔ بدعت چھوٹی ضلالت ہے، گمراہی، کفر بڑی ضلالت اور بڑی گمراہی ہے۔ لیکن ایک ہے کہ نقصان دہ چھوٹا کون ہے اور بڑا کون ہے۔ بسا اوقات غیر مسلم دین کے لیے اتنا مضر اور نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا ملحد اور بدعتی ایک مسلمان نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر تردید اسی کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں اپنا قلم چلایا ہے، اپنی زبان چلائی ہے، اس عنوان پہ کھل کے لکھا ہے ہمارے اکابر نے۔ تو یہ ہمارے اکابر کا وتیرہ اور ہمارے اکابر کا طرز ہے۔ اہل بدعت اور اہل الحاد کا مقابلہ کرنا بھی، یہ میدان کبھی بھی ہم خالی چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت والا سے ایک سوال ہے کہ وہ یہ کہ کسی بھی شرعی مسئلہ میں مناظرہ کرنے کے لیے مناظر کو کتنے علوم پر دسترس حاصل ہو، یعنی کس علوم و فنون کا جاننا ضروری ہو؟ دیکھو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ جس موضوع پر آپ کا مناظرہ ہے اس موضوع پر آپ کو کمال ہونا ضروری ہے۔ مد مقابل کی علمی سطح کو دیکھ کر اپنا آدمی میدان میں کھڑا کرنا چاہیے۔ ہمارے آج کے دور میں جتنے اہل باطل کی طرف سے مناظر ہیں، سوائے ایک آدھ کے، علمی سطح کسی کی بھی مضبوط نہیں، فن پڑے ہوئے وہ بھی نہیں، چند ایک مسائل پہ تیاری کر کے وہ اچھلتے اور کودتے رہتے ہیں اور آپ لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ جب آپ میدان میں نکلیں گے، ان سے گفتگو کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ لوگ کس قدر کمزور اور یتیم لوگ ہیں۔
ان کے ساتھ دلائل کا سہارا ہرگز نہیں، بس میدان میں نکلنا شرط ہے، آپ کو خود اس کا احساس ہو جائے گا۔ استاد جی، آپ کی جو گفتگو اہل باطل سے ہوتی رہی ہے وہ ہمیں سنا دیں۔ میری گفتگو ایک مرتبہ نہیں، کئی ایک مرتبہ ہوئی ہے، اور میں نے بحمد اللہ تعالی، اللہ کا بہت فضل اور کرم ہے کہ بچپن ہی سے اعتدال اور دلائل کے ساتھ گفتگو والا مزاج اپنائے رکھا ہے۔ باضابطہ مناظرہ سیکھنے کے حوالے سے سب سے پہلا میرا مناظرہ درجہ ثالثہ کے اندر ہوا۔ جب میں درجہ ثالثہ میں تھا اس وقت ہم نے مناظرہ کیا۔ میں علم غیب کے عنوان پر اہل بدعت کی طرف سے، اور میرا مد مقابل دیوبند اہل سنت والجماعت کی طرف سے تھا، علم غیب پہ۔ یہ درجہ ثالثہ والے سال کی بات ہے۔ اس وقت مجھے استاذ نے تیاری کرائی، محنت کرائی، اس میدان کے اندر بحمد اللہ تعالیٰ میں نکلا، اللہ نے بہت کرم فرمایا۔ پھر زمانہ طالب علمی میں اور زمانہ طالب علمی کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ تو سیکھنے کا دور تھا، ہم نے شروع کیا۔ پھر اسی درجہ ثالثہ والے سال کراچی ہی میں بعض اہل بدعت کی مساجد میں جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد جا کر باضابطہ میں نے گفتگو کی ہے۔ پھر ایک وقت آیا، یہ غالباً درجہ خامسہ کا سال ہوگا، جب عیسائیت کے رد میں مجھے گفتگو کرنے کا ذوق پیدا ہوا۔ باقاعدہ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ جامعہ امدادیہ فیصل آباد تشریف لائے، طلباء کو پڑھایا، میں نے بھی پڑھا، مجھے دلچسپی پیدا ہوئی۔ میں نے باقاعدہ پھر بائبل کو خریدا، نشانات لگائے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں مجھے اس وقت ایسا ایک عجیب جنون تھا کہ میں لاہور بعض چرچوں کے اندر گیا، گفتگو کرنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن میں گھومتا رہا اس فن کی وجہ سے۔ اور پھر درجہ سادسہ والے سال ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، تو عشاء کی نماز کے بعد تکرار کے لیے چھت پر بیٹھے تھے، گرمی تھی، تو قریب اہل بدعت کی مسجد تھی، وہاں سے اعلان ہوا کہ ان کے فلاں مناظر ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ تو طلباء نے مجھے بھی کہا کیا خیال ہے آج چلیں؟ میں نے کہا دیکھ لو، اگر آپ کہتے ہو تو چلتے ہیں، مدرسے کی طرف پابندی کا آپ کو پتہ ہی ہے، کہا نہیں چلنا چاہیے۔ خیر طالب علمی کا زمانہ تھا، ہم نکل گئے۔ وہاں جب گئے تو عشاء کی نماز کے بعد ان کا جلسہ شروع ہوا، اور نور بشر پہ گفتگو تھی، مناظر وہ کرشتا رہا، برستا رہا، تقریر ہوتی رہی۔ جب بیان ختم ہوا ان کا تو طلباء سے میں نے کہا بھی ہم تو طالب علم ہیں، اور یہ باضابطہ ان کا مدرس ہے اور مناظر ہے، تو کیا کریں؟ کہ اگر تم گفتگو کر سکتے ہو پھر تو کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں کر تو لیں گے انشاءاللہ، اس کی تو آپ فکر نہ کریں۔ تو ہم نے اپنے طور پہ جیسے طالب علم ہوتے ہیں، طالب علمی ذوق میں ایک ترتیب بنے، میں نے کیسا کرتے ہیں چلتے ہیں، اگر تو ہمارا پلہ بھاری رہا تو ٹھیک ہے چڑھ جائیں گے، اور اگر آپ محسوس کریں بھی ہمارا پلہ کمزور ہے تو پھر آپ درمیان میں مطلب کھپ شپ ڈالنا نہیں، جی دیر ہو گئی ہے، مدرسے گیٹ بند ہو جائے گا، آ جائیں پھر کریں، کوئی ایسی ترتیب بنائیں جیسے طالب علم کوئی ترتیب بناتے ہیں، طالب علمانہ طور میں نے کہا، لیکن آپ گھبرائے نہیں، اللہ کرم فرمائے گا، آپ تشریف لائیں۔ ہم گئے تو وہ بیان کے بعد مسجد کے محراب میں تشریف فرماتے، بیٹھ کے میں نے کہا یہ ایک بات پوچھنی ہے۔ مجھے کہتے ہیں آپ بتائیں۔ میں نے کہا آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، میرا سوال یہ ہے آپ کی ذات مبارکہ نور ہے اور لبادہ بشریت میں تشریف لائے ہیں، یا آپ کی ذات مبارکہ بشر ہے اور صفت نور کے ساتھ متصف ہو کر تشریف لائے ہیں؟ مجھے کہنے کہ آپ کی ذات نور ہے اور لبادہ بشریت میں آئی ہے، جس طرح حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس آئے سے فتمثل لہا بشرا سویا، اس طرح۔ میں نے کہا یہ عقیدہ قطعی ہے؟ کیا جی بالکل۔ میں نے کہا اس عقیدے کے انکار سے یا اس کو قبول نہ کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا؟ کہا جی بالکل۔
میں نے کہا اچھا مجھے یہ فرمائیں کہ عقیدے میں نص جو چاہیے، نص کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قطعی الثبوت قطعی الدلالت، نمبر 2 ظنی الثبوت ظنی الدلالت، نمبر 3 قطعی الثبوت ظنی الدلالت، نمبر 4 ظنی الثبوت قطعی الدلالت۔ 4 قسمیں ہوگی نص کی: قطعی الثبوت قطعی الدلالت، ظنی الثبوت ظنی الدلالت، قطعی الثبوت ظنی الدلالت، ظنی الثبوت قطعی الدلالت۔ اور ایسے عقیدے میں جس کے انکار کفر ہو وہاں نص چاہیے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت۔ اب آپ ذرا آیت پیش فرمائیں، کوئی نص پیش کرے اس عقیدے پر۔ قادی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں نے کہا یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ کہا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ اس میں 3 احتمال ہیں، جن میں ایک احتمال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ایک احتمال ہے، 3 نہیں ہے، یعنی متعین نہیں ہے۔ تو ثبوت میں قطعی ہے، یہ دلالت میں قطعی نہیں ہے۔ تو جب یہ آیت قطعی و ثبوت ظنی الدلالت ہوگی تو آپ اس کو نص میں کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ فوراً پینترا بدلا تو مجھے کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانی نشر و طیب کے اندر لکھا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں نے کہا آپ نے نشر و طیب کا متن دیکھا ہے، آپ نے نشر و طیب کا حاشیہ نہیں دیکھا کہ یہ نوری سے مراد جسم محمد ہے یا روح محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بات کہ کھڑے ہو گئے، مناظرہ کرنا ہے تو تاریخ طے کریں۔ میں نے کہا تاریخ کیا طے کرنی ہے؟ آگے ہم بسم اللہ پڑھے، بات شروع ہو گئی، کیا تاریخ طے کرنی ہے؟ پھر وہ جو میں نے اپنے ساتھ سے کہا تھا شاید وہ بھی سمجھا کے لایا ہوگا، اس کے ساتھ طالب علم تھے، نہیں طے کرو، مناظرہ ایسے نہیں ہوتا، تاریخ طے ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ، خیر بات آئے گی اور ختم ہو۔ اس طرح گفتگو ہماری کئی بار ہوئی ہے۔ ایک بار گفتگو ایک ایسے شخص سے ہوئی جو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا رافضی تھا، پر اعتراض اس کا رافضیوں کا تھا۔ کہنے لگا یہ بتائیں کہ جب 2 شخصوں میں لڑائی ہوتی ہے تو ایک حق پر ہوتا ہے تو ایک باطل پر ہوتا ہے، یہ بات تو ہے نا؟ میں نے کہا ضروری نہیں ہے ایک حق پر ہو ایک باطل پر ہو۔ کہتا جی کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 شخصوں میں لڑائی ہو اور دونوں حق پر ہوں، باطل پر کوئی بھی نہ ہو؟ میں سمجھتا تھا کہ اس نے اگر میں کہہ دیتا ایک باطل پر ہے تو اس نے کہنا تھا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما میں سے حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، میں سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا جب 2 شخصوں میں جھگڑا ہو تو ایک حق پر ایک باطل پر ہوتا ہے، یہ ضروری ہے؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا تو موسیٰ ہارون علیہ السلام دونوں نبی ہیں، دونوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک اور سر مبارک کے بال پکڑ کر کھینچے، مجھے آپ بتائیں ان میں حق پر کون تھا باطل پر کون تھا؟ کہا جی دونوں حق پر تھے۔ تو میں نے کہا جھگڑا کیسے ہوا؟ کہا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، ان کو بتایا گیا، ان کو بات سمجھ آ گئی کہ حضرت ہارون نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ان کی اجتہادی خطا تھی، یہ سمجھتے تھے کہ اس کا فائدہ ہوگا، تو بات ختم ہوگی۔ میں نے کہا پھر ہمارا موقف ثابت ہوا کہ پیغمبر پر وحی آتی ہے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، بعد والوں پر وحی نہیں آتی تو جھگڑا باقی رہتا ہے، اس میں اشکال کی بات کیا ہے؟ خاموش ہو گیا۔ اس طرح بحمد اللہ تعالیٰ بہت سارے حضرات سے گفتگو ہوتی رہی ہیں، لیکن میرے اللہ نے کرم فرمایا کہ بحمد اللہ تعالیٰ کبھی ناکامی اس طرح نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اعتدال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اکابر کے مسلک ان کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2-3 باتیں سماعت فرما لیں اور اس کے بعد پھر آپ کو موقع دیں گے انشاءاللہ گفتگو کرنے کا۔ ایک بات تو یہ کہ انشاءاللہ العزیز بدھ کے روز آپ کو اصول مناظرہ کا پرچہ مل جائے گا، آپ نے حل کر کے جمعرات کو واپس کرنا ہے، اس کی ترتیب آپ کو سمجھا دی جائے گی، بھئی یہ پرچہ ہے اور یہ حل ہے، دیانت سے کام لینا ہے، پہلے یاد کر لیں وقت آپ کو دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں آج اتوار ہے، پیر، منگل اور بدھ 3 دن موجود ہیں، اچھی طرح اس فائل کو تیار کر لیں، اسی فائل سے سوال ہوں گے، باہر سے سوالات نہیں ہوں گے۔ بدھ کو پرچہ ملے گا، آپ نے حل کر کے جمعرات کو واپس کر دینا، فائل کو دیکھ کر نہیں لکھنا، کیونکہ میں نے گزارش کی تھی ہماری ترتیب یہ ہوگی
اصول مناظرہ مکمل، اس کا امتحان، نمبر لگ جائیں گے، پھر اصول اس پر نمبر لگ جائیں گے، پھر اصول اس پر نمبر لگ جائیں گے، جو پڑھایا جائے گا اس کا امتحان ہوگا، سال کے آخر میں ان کے نمبر اکٹھے کر کے سند دی جائے گی، سند دی جائے گی، سند نمبرات کی بنیاد پر ملنی ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں انشاءاللہ العزیز، تو اس کا اہتمام کریں۔ باقی انشاءاللہ ہفتے کے دن اللہ چاہے گا تو اگلے اصول پر بھی سبق ہوگا، مزید اسباق بھی ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ ذرا اصول چل لینے دیں، کچھ عقائد پہ بات ہو لینے دیں، اس کے بعد ممکن ہے کوئی ایسی ترتیب بھی بنائیں کہ دو ساتھی آپس میں گفتگو کریں اور دلائل دیں، آپس میں گفتگو بھی کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مناظرہ کے انداز میں گفتگو نہ ہو، ویسے بولنے کا طریقہ بتائیں کہ آپ نے عقائد کو بیان کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ بتائیں گے بھی، سکھائیں گے بھی، اور پھر اس میں باقاعدہ مجلس کے اندر بیٹھیں گے، ترتیب بتائیں گے کہ آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ اور تیسری بات انشاءاللہ العزیز مہینے کے اندر ایک مرتبہ ہماری مجلس خالص خانقاہی ہوگی، اس میں جس طرح عقائد پر بات ہوتی ہے اس طرح اخلاق پر بھی ہوگی، اعمال پر بھی ہوگی، ذکر کی مجلس بھی ہوگی۔ کئی احباب نے تقاضا بھی رکھا تھا، جو بیعت کرنا چاہیں گے ان کو بیعت کا موقع بھی ملے گا، تو انشاءاللہ العزیز سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔